अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन बअसहुल्लाहु बैन यदी साअति बशीरun व नज़ीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन तज्तनिबु कबाइर मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है कि जिसने दुनिया में हमें खैर और शर का रास्ता दिखलाया। दुरूद व सलाम का नुज़ुल हो तमाम नबियों के ऊपर, ख़ासकर आखिरी नबी मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में खुशखबरी सुनाने वाला, डराने वाला बना करके भेजा। बहुत सारे लोग हैं जो गुनाह में लथपथ नज़र आते हैं और रात दिन गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं और करते हैं, ताकीद करने के बावजूद भी गुनाह से बाज नहीं आते। बल्कि मासियत और नाफरमानी ये ऐसा गुनाह है कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक शख्स को अपनी रहमत से दूर कर देता है, और यही गुनाह मासियत है कि जिसकी वजह से जन्नत में न जा कर के इंसान जहन्नम में जाएगा। गुनाह ये दो तरह के हैं। कुछ गुनाह तो ऐसे हैं जो कि ख़तरनाक है, और कुछ गुनाह ऐसे हैं जो कि उतना अहम नहीं है, यानी सगीरा और कबीरा। आज हम देखेंगे सगीरा और कबीरा गुनाहों के सिलसिले में कुछ, कि कबीरा गुनाह ये क्या क्या है और सगीरा क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा की इस आयत के अंदर बयान फरमाता है, इन तज्तनिबु कबाइर मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, कि अगर तुम उन गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुम्हें रोका गया है, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, तो तुम्हारे छोटे जो गुनाह है ना उसको हम माफ़ कर देंगे। व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन देखिए किस तरह से रहीम और करीम है। ये भी सुनाया है कि हम तुम्हें इज़्ज़त व तकरीम वाली जगह अता करेंगे। व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जिन बड़े गुनाहों से तुम्हें रोका गया है, यानी जो कबीरा है, कबीरा ये जो इसकी जमा कबायर है, यानी जो बड़े बड़े गुनाह है उसको कबायर कहा जाता है, और जो छोटे छोटे गुनाह है उसको सगायर कहा जाता है। बड़े बड़े गुनाह के सिलसिले में उलमा के यहाँ काफ़ी इख्तिलाफ पाया जाता है इसकी तारीफ़ में, कि ये बड़ा गुनाह कौन सा गुनाह है और इसकी तारीफ़ क्या है। तो हम उसकी तारीफ़ जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कुछ हदीस के हवाले से, चूँकि बहुत सारे लोग हैं वो ये समझते हैं कि कबीरा गुनाह ये वही है जिसको हदीस के अंदर जिक्र किया गया है। एक हदीस के अंदर है ना, जैसा कि सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबू अस्सबअल मुबिक़ात अल मुहलिकात, कि 7 तबाह करने वाले गुनाहों से बचो, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। तो सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हलाक करने वाले गुनाह कौन कौन से हैं, वो गुनाह कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, शिर्क करना, इसी तरह से जादू करना और नाहक किसी की जान लेना, व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम कर दिया है बगैर किसी वजह के किसी को मार दे, जान ले ले, तो ये कबीरा गुनाहों में से बड़ा गुनाह है ये कत्ल करना। हाँ, कुछ हालात हैं कि जहाँ जान लेने की बात कही गई है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी हदीस है, ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमीन इल्ला बिइहदा सलास, कि 3 कामों में खून हलाल है। 3 कामों में से कोई काम करे तो, किसी को अगर जानबूझ करके कत्ल करता है तो क़िसासन वो कत्ल किया जाएगा। इसी तरह से अगर शादीशुदा है, चाहे मर्द हो या औरत, अगर ज़िना करे तो उसकी सज़ा इस्लाम के अंदर रज्म है, और कोई इस्लाम से फिर जाता है,
مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنا، اسی طرح سے جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا، قتل کرنا، اور سود کھانا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ مَالُ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جنگ سے بھاگنا، میدان جنگ سے بھاگ آنا، پیٹ پھیر کر کے وہاں سے نکل آنا، جنگ کو چھوڑ دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی آدمی اگر پیترا بدلنے کے لیے پیچھے ہوتا ہے، جنگ سے بھاگتا نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگنا، جب دشمن کے سامنے دشمنوں سے مٹبھیڑ ہو، وہاں اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ کہ بھولی بھالی پاک دامن مومنہ عورت پر تہمت لگانا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کا ذکر کیا ہے، شرک کرنا، جادو کرنا، اسی طرح سے ناحق کسی کی جان لینا، قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور اسی طرح سے پاک دامن عورت پر، بھولی بھالی عورت پر تہمت لگانا۔ اس میں 7 کا ذکر ہے۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہلاک کرنے والے گناہ، یہ تباہ کرنے والے گناہ ہیں۔ تو اس میں 7 کا ذکر ہونا اسی میں محصور نہیں ہے کبیرہ گناہ کی یہی 7 ہے، اس کے علاوہ اور نہیں، بلکہ اور بھی دوسری روایتوں کے اندر ذکر ملتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنا، کہ اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ان تجعل للہ ندا وہو خلق، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس کا تم شریک ٹھہراؤ، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اور کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اولاد کو قتل کرنا اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے، کھلانے کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس نے پوچھا کہ اس کے بعد اور کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسن سے زنا کرنا، پڑوسن سے زنا کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کبیرہ گناہ ہے لیکن کبھی وہ شدید ہو جاتا ہے، وہ اہم ہو جاتا ہے، وہاں اگر کر لیتا ہے وہ تو۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضرت انس وغیرہ سے حدیث ہے، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرک کرنا، اسی طرح سے والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ٹیک چھوڑ کر کے آپ بیٹھے، ٹیک لگائے تھے نا، تو ٹیک لگا کر کے بیٹھے، پھر آپ نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم کھانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو یہ جو روایت ہے، ان روایتوں میں کبیرہ گناہوں کے بارے میں کہ یہ سب شدید اور سخت ہیں، یہ سب سخت ہیں۔ تو کبیرہ گناہ کے سلسلے میں علماء اس کے تعریف میں اختلاف کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ یہ کتنے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے سلسلے میں بعض علماء نے تو مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور بعض نے اس کی تعداد کو 70 گنایا ہے، اور بعض نے 70 سے بھی زیادہ، اس سے بھی کہیں زیادہ بعض نے گنایا ہے کہ یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ انہی 7 گناہوں کے اندر محدود نہیں ہے، یا یہی 7 گناہ نہیں، اس کے علاوہ اور بھی گناہ ہیں۔ اب اس کی تعریف کے حوالے سے کہ بعض علماء نے کبیرہ گناہ کے سلسلے میں ذکر کیا ہے کہ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ کبیرہ گناہ سے مراد یعنی ہر وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا کے اندر مقرر ہو یا آخرت کے اندر وعید سنائی گئی ہو، یعنی ہر وہ گناہ کہ جس کے کرنے والے کے لیے دنیا کے اندر سزا ہو یا آخرت کے اندر وعید سنائی گئی ہو، یا اسی طرح سے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ گناہ کرنے والے سے ایمان کی نفی کی گئی ہو، یا اس کے اوپر لعن و طعن کا معاملہ کیا گیا ہو، جیسا کہ دوسرے علماء نے ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے کہ یعنی کبیرہ گناہ سے مراد وہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ جیسا کہ
حدیث کے اندر آیا ہے نا کہ ایک شخص جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا، جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. یا اسی طرح سے کبیرہ گناہ کے سلسلے میں کہ ہر وہ گناہ ہے کہ جس گناہ پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، یا فرشتوں کی لعنت ہو، یا لوگوں کی لعنت ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو، یہ یعنی ہر وہ کام کہ جس پر دنیا کے اندر لعن و طعن کیا گیا ہے، جس کے کرنے والے پر لعن و طعن، یا آخرت کے اندر اس کی سزا ہو، تو یہ کبیرہ گناہ کے اندر ہے. اب اس کی تعداد میں جائیں گے تو بہت سارے گناہ اس میں آتے ہیں. اس تعریف کے حوالے سے بہت سارے گناہ آتے ہیں کہ بہت سارے گناہ ہیں کہ جس کے کرنے والے کی سزا دنیا کے اندر مقرر ہے اور آخرت کے اندر وعید سنائی گئی ہے ایسے گناہ کرنے والوں کے لیے. لعن و طعن کیا گیا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. مان لے بے پردگی کا اظہار کرنا، یا جو جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ جس کو میں نے نہیں دیکھا ہے، ایک اس میں سے ہے کہ نساء ان کاسیات عاریات مائلات ممیلات. حدیث کے اندر یہ بھی ہے لاسٹ کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی اور نہ تو اس کی خوشبو سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے مسافت تک سونگی جا سکتی ہے. تو یہ سب کبیرہ گناہ کے سلسلے میں ہے کہ کبیرہ گناہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کرنے والے کے لیے یا تو دنیا کے اندر سزا ہو، حد مقرر ہو، یا آخرت کے اندر وعید سنائی گئی ہو، یا عذاب کے بارے میں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قاتل کے بارے میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا. اب دیکھیں اس میں اللہ رب العالمین کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. اللہ غصہ بھی ہوتا ہے جو قتل کرتا ہے یا خاص کر کے مسلمان کو قتل کرتا ہے. تو یہ سب جو گناہ ہے یہ سب کبیرہ کے اندر آتا ہے. صغیرہ گناہ کے سلسلے میں کہ صغیرہ گناہ کون ہے، صغیرہ گناہ کے بارے میں کہ جس کے بارے میں دنیا کے اندر نہ تو کوئی سزا مقرر ہو اور نہ آخرت کے اندر اس کی وعید سنائی گئی. یعنی کبیرہ گناہ کو اگر ہم جان لیتے ہیں، کبیرہ گناہ کو اگر ہم پہچان لیتے ہیں تو صغیرہ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. کہ صغیرہ گناہ وہ گناہ ہے کہ جس کے کرنے والے کے لیے سزا مقرر نہ ہو دنیا کے اندر، یا آخرت کے اندر وعید نہ سنائی گئی ہو، وہ صغیرہ گناہ ہے. اب صغیرہ گناہ کے سلسلے میں ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح بخاری کے اندر ہے. اب قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا ہے نا، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، کہ جو لوگ گناہ الذین یجتنبون کبائر الاسم یعنی بڑے گناہوں سے اور اسی طرح سے بے حیائی سے بچتے ہیں سوائے لمم یعنی چھوٹے گناہ کی، الا اللمم، یہ لمم چھوٹا گناہ ہے. اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اس کے مشابہ میں نے اور کچھ نہیں دیکھا ہے، جو کہ ابو ہریرہ کی روایت میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دیکھیے کہ ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، کہ اللہ رب العالمین نے بنی آدم پر زنا کا ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے. ادرک ذالک لا محالہ، یعنی بے محالہ وہ کرے گا اور وہ ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے. وزنا العین النظر، کہ آنکھ کا زنا یہ دیکھنا ہے. وزنا اللسان المنطق، اور زبان کا زنا بولنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تکذیب کرتی ہے یا تصدیق کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ہاتھ کا زنا، آنکھ کا زنا، پیر کا زنا، جیسے دوسری حدیث کے اندر ہے کہ ہاتھ سے بھی آدمی زنا کرتا ہے، آنکھ سے بھی زنا کرتا ہے، کان سے بھی زنا کرتا ہے. تو ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ غلط چیز پکڑنا ہے. کان کا زنا کیا ہے؟ غلط چیز سننا ہے. آنکھ کا زنا کیا ہے؟ غلط چیز دیکھنا ہے یا نامحرم کی طرف اس حساب سے دیکھنا ہے. یعنی فحاشی یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، گندی چیزیں، وہ سب دیکھنا یا بولنا، یہ سب آنکھ کا، ہاتھ کا، پیر کا زنا ہے. اور پیر کا زنا کیا ہے؟ کہ غلط کی طرف چل کر کے جانا، غلط کی طرف چل کر کے جانا، یہ سب صغیرہ گناہ ہے. لیکن صغیرہ گناہ
को आदमी को हकीर नहीं समझना चाहिए। अब एक आदमी है कि मान ले किसी अजनबी औरत से तन्हाई में बात करता है या उससे बात करता है, दिल लगी करता है, ये सगीरा गुनाह है। लेकिन अगर इस पर वो मुसिर रहता है, मुसलसल करता है, तो ये सगीरा अब सगीरा नहीं रह जाएगा। उलमा ने जैसा जिक्र किया है कि एक सगीरा गुनाह कि आदमी उसको अगर दवाम के साथ, हमेशगी के साथ करता है या उस पर बराबर अमल करता है, तो वो अब सगीरा नहीं, वो कबीरा के हद को पहुंच जाता है। यानी सगीरा गुनाह के हर वो गुनाह है जो कबीरा तक ले जाने का जरिया हो, कबीरा तक ले जाने का जरिया हो। मान ले कि एक शख्स किसी अजनबी औरत से बात करता है, अभी सिर्फ बात करता है, असल तक नहीं पहुंचा है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, जिसमें कि शर्मगाह इसकी तस्दीक करती है या तकज़ीब करती है। तो आदमी अभी बात करता है, बात करते 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 फिर असल तक पहुंच जाता है, फिर असल ज़िना में दाखिल हो जाता है, दोनों का मिलाप हो जाता है, यहाँ दोनों ज़िना कर बैठते। तो ये जो मुसलसल से बात करना या अजनबी औरत से मान ले बात करना या गलत चीज़ देख लेना एक मरतबा, तो ये सगीरा है। लेकिन इस पर हमेशगी बरतना, बार बार वो करना, ये सगीरा नहीं रह जाता, फिर ये कबीरा के हद को पहुंच जाता है, यार कबीरा के दर्जा को पहुंच जाता है। सगीरा गुनाह जैसा कि बहुत सारे लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हद मुकर्रर कर दिया है ना, उस हद से निकल जाते हैं। हद से निकल करके आदमी वो गुनाह कर लेते हैं कि जिसके बारे में, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है इब्न माजा के अंदर, जिस हदीस को शेख अलबानी ने सही कहा, ये हदीस हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के उन लोगों को जान लूँगा या पहचान लूँगा जो तिहामा पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के आएंगे। तिहामा पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के आएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सब को गर्दो गुबार की शक्ल में, ज़रात की शक्ल में कर देगा। फ़यजअलुहु हबाअम मंसूरा। तो सौबान कहते हैं कि मैंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ़हुम लना, यानी उनकी सिफ़तें बयान करें, आप उनकी सिफ़ात क्या बयान करें ताकि हम जान सके, पहचान सके और हम उन लोगों में ना हों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम ही में से, यानी तुम्हारे भाई हैं और तुम ही जिनसे हैं। जिस तरह तुम रात में नमाज पढ़ते हो वो भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब तन्हाई में जाते हैं, तन्हाई में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हराम कर दिया है उसको वो कर गुजरते हैं। तन्हाई में जाते हैं तो हराम कारी करते हैं, गलत चीज़ देखते हैं, गलत बातें करते हैं, और इस हिसाब से तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये बिल्कुल साफ नेकियां, यानी सफ़ेद नेकियां लेकर के आएंगे, तिहामा पहाड़ों जैसी नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके नेकियां को बर्बाद कर देगा, इसका कोई सवाब नहीं देगा। वजह क्या है कि जब ये तन्हाई में, जब लोगों में होते हैं तो अपने आप को बहुत पाक साफ जाहिर करते हैं, लेकिन जब तन्हाई में आते हैं तो अल्लाह की हद को पार कर जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब मान लें कि एक आदमी तन्हाई में एक मर्तबा करता है या अचानक से हो जाता है तो ये सगीरा गुनाह है। लेकिन अगर यानी ऐसा गुनाह है कि जिसके करने वाले पर सज़ा मुकर्रर नहीं है दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर, न तो वईद सुनाई गई है, तो ये सब सगीरा गुनाह है। लेकिन सगीरा गुनाह पे मुसिर रहना और उसको करते रहना, ये अब सगीरा नहीं रह जाता, इसलिए आदमी को बचते रहना चाहिए। कभी कभार होता यह है कि एक आदमी एक गुनाह अंजाम देता है, कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह करता है, और कबीरा गुनाह भी बसा औकात वही गुनाह किसी और के साथ कर लेता है तो और शदीद हो जाता, और सख्त हो जाता, और ख़तरनाक माना जाता है वहाँ। मिसाल के तौर पर कि मान ले एक शख्स नाजायज़ तरीके से माल कमाता है या माल खाता है, हराम तरीके से दगाबाजी देकर के इस हिसाब से, लेकिन अगर यतीम का माल खाता है तो ये और ख़तरनाक हो जाता है। यतीम का माल खाना, या मान ले कि कोई आदमी दाव और पेतरा दिखा करके दूसरे का माल खाता है, लेकिन
सौदा में झूठ बोल करके यानी झूठी कसम खा करके वो माल कमाता है तो ये और खतरनाक हो जाता है। या मान ले कि एक शख्स है कि आम औरत से ज़िना करता है तो ये कबीरा गुनाह है, ज़िना करना ये कबीरा गुनाह है। लेकिन अपनी माँ से, बहन से, बेटी से अगर कोई ज़िना करता है तो ये और ख़तरनाक हो जाता है, ये और शदीद हो जाता है। एक ही अमल अगर किसी और के साथ करता है तो वो कबीरा है ही, लेकिन किसी और के साथ, दूसरे के साथ करता है तो वो कहीं ज़्यादा सख्त हो जाता है, कहीं ज़्यादा सख्त हो जाता है। मान ले कि आदमी ये गुनाह करता है, आम दिनों में करता है और रमज़ान में करता है तो रमज़ान में ये और सख्त हो जाता है और शदीद हो जाता है, क्योंकि रमज़ान की बेहुरमती करता है। तो इस तरह के बहुत सारे गुनाह हैं, बहुत सारे गुनाह हैं कि आदमी, अब मान ले कि एक आदमी है कि गैर शादीशुदा है, ज़िना करता है, ज़िना करना कबीरा गुनाह है ना। गैर शादीशुदा है तो वो ज़िना करता है तो उसके लिए सज़ा क्या है? 100 कोड़े हैं। लेकिन शादीशुदा अगर ज़िना करता है तो वहाँ और सख्त ये माना जाता है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी चाहे मर्द हो या औरत ज़िना करे तो ये और ख़तरनाक बन जाता है। इसी तरह से मान लें कि एक आदमी है कि आम औरत से ज़िना करता है और एक आदमी है जो कि पड़ोसन से, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की हदीस है ना, कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतुजानिया बिहलीलति जारिक, कि अपनी पड़ोसन से ज़िना करना, पड़ोसन से जो कि पड़ोसी होने के नाते से उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ और अच्छा मामला कायम करने को। अब उसकी औरत से यानी पड़ोसी की बीवी से अगर कोई ज़िना करता है तो ये और ख़तरनाक हो जाता है। या मान ले कि एक आदमी बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापे को पहुंच गया, वहां अगर वो ज़िना करता है तो ये ज़िना कहीं और ख़तरनाक है। नौजवान की ज़िना करने से इसका ज़िना करना कहीं और ख़तरनाक हो जाता है। तो कबीरा गुनाह के सिलसिले में चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा है, अगर हम गिनाएंगे तो बहुत है। उलमा ने जैसा कि शुरू में ही जिक्र किया गया है कि बाद ने, जैसे इमाम ज़हबी वगैरह ने 70 गिना है और इसके अलावा और भी हैं, बहुत है। तो कबीरा गुनाहों के सिलसिले में हमें ये जान लेना चाहिए कि कबीरा गुनाह कि हर वो गुनाह है कि जिसे इस्लाम ने रोका है और उसके करने वाले पर सज़ा मुकर्रर किया है। मान ले एक आदमी शराब पीता है, सज़ा है ना, चोरी करता है, सज़ा है ना, हद को अगर पहुंचता है तो सज़ा है ना। तो हर वो गुनाह कि दुनिया के अंदर या तो सज़ा मुकर्रर हो या इसके करने वाले के लिए आखिरत में वईद सुनाई गई हो या उसके लिए अजाब के बारे में बतलाया गया हो कि कोई ऐसा करेगा तो उसके लिए जहन्नम है, या जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया कि ये जहन्नम में जाएगा, ऐसा गुनाह करने वाला जहन्नम में जाएगा। तो ये सब कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। सगीरा गुनाह, इसी कबीरा को अगर हम समझ लेते हैं तो सगीरा समझने में आसानी रहेगी। और ये तादाद के हवाले से कि इसको हम गिना नहीं सकते हैं कि भाई यही है और इसके अलावा और नहीं है, तो वहाँ देखा जाएगा कि किस दर्जे का ये गुनाह है और कैसा गुनाह है, फिर उसके हिसाब से हम वहाँ देखेंगे और वहाँ बतलाएंगे कि भाई ये गुनाह किस दर्जे का है, नहीं है। जो शख्स गुनाह करता है तो गुनाह के माफ़ी के लिए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा में बयान फरमाया है कि अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओगे जिनसे तुम्हें रोका गया है तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह को माफ़ कर देंगे। गोया कि सगीरा गुनाह के लिए कबीरा गुनाह से बचना ये कफ़ारा है। एक आदमी कबीरा गुनाह से बचता है लेकिन सगीरा गुनाह हो जाता है तो ये कबीरा गुनाह, क्या नाम है, ये कबीरा गुनाह से बचना सगीरा गुनाह के लिए कफ़ारा है। जैसा अल्लाह ने फरमाया इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम। इसी तरह अल्लाह ने सूरह नज्म में फरमाया अल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्ला लम। अब कबीरा गुनाहों से बच जाना, सगीरा गुनाह अगर सुदूर हो जाए तो अल्लाह ताला इसे माफ़ कर देगा। या जैसा कि हदीस में आता है सगीरा गुनाह की माफ़ी के लिए कि आदमी जब वज़ू बनाने जाता है तो वज़ू बनाता है तो जो गुनाह होता है उसका झड़ जाता है, या मान ले नमाज के लिए चल करके जाता है तो उससे उसके गुनाह मिटते हैं, दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद करता है। अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा, अस्सलवातुल खम्स यानी 5 नमाजें एक दूसरी नमाज के लिए बीच के लिए एक गुनाह का कफ़ारा है, या एक उम्रा कर लेता है दूसरा उम्रा करता है बीच के गुनाह का कफ़ारा है। देखिए एक रमज़ान
سے دوسرے رمضان کے لیے بیچ کا گناہ کا کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں جہاں عملوں سے گناہ مٹنے کی بات کہی گئی ہے وہاں صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، کہ آدمی نماز کے لیے جاتا ہے گناہ مٹ جاتا ہے، وضو بناتا ہے گناہ مٹ جاتا ہے نا، نیکی کا کام کرتا ہے گناہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن بڑے بڑے گناہوں کے لیے، اور بڑے بڑے گناہوں میں جو سب سے خطرناک گناہ ہے وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اسی طرح سے بڑے گناہ میں آپ جائیں گے تو آپ کو مان لے والدین کی نافرمانی ہے، پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا ہے، نماز نہ پڑھنا ہے، نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا ہے، استطاعت کے باوجود بھی حج نہ کرنا ہے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو بڑے بڑے گناہ اگر آدمی سے ہو جاتے ہیں یا ایک شخص بڑا گناہ کر لیتا ہے تو اس سے معافی کا طریقہ کیا ہے، کیسے آدمی معاف ہوگا؟ تو یہاں دیکھ لیں، جو بڑا گناہ ہوتا ہے نا وہ یا تو حقوق اللہ سے متعلق ہوتا ہے یا حقوق العباد سے متعلق ہوتا ہے۔ یعنی جو بڑا گناہ ہے یا تو اللہ کے حقوق میں بندہ غلطی کرتا ہے اور غلطی کر کے بڑے گناہ کا مرتکب بنتا ہے، جو بڑا گناہ ہے اس کا مرتکب بنتا ہے۔ تو اس گناہ کے لیے حقوق اللہ سے جو متعلق گناہ ہے اس کے لیے علماء 3 شرطوں کو ذکر کرتے ہیں، اس کے لیے 3 شرائط ہیں معافی کے لیے، کہ ایک آدمی حقوق اللہ میں غلطی کیا ہے، اب اسے معافی مانگنا چاہتا ہے تو کیسے معافی ہوگی اس کی؟ تو اس کے بارے میں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ فوری طور پر آدمی وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، رک جائے، وہاں اسٹاپ کر دے گناہ کرنا۔ دوسرے کہ جو کر لیا ہے نا اس پر شرمندگی کا اظہار کرے، افسوس ظاہر کرے، اور تیسرے کہ آنے والے دنوں میں گناہ نہ کرنے کا عہد و پیمان کرے۔ یہ 3 شرطیں ان گناہوں کے لیے جو کبیرہ ہے اور حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سے توبہ کرے تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، اگر اللہ رب العالمین سے آدمی توبہ کرے گا یا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ پہلی صورت میں ہی وہ گناہ کو کرنا چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، بہت سالوں سے نماز نہیں پڑھتا تھا یا پتہ ہی نہیں، اب اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ہم بہت بڑے گناہ کر رہے ہیں، تو فوری طور پر آدمی وہاں نماز اسٹارٹ کر دے، فوری طور پر۔ اور جو نہیں کیا ہے نا، جو نمازیں اس نے نہیں پڑھی ہے اسے تو اس پر شرمندگی کا اظہار کرے، افسوس ظاہر کرے، اور آنے والے دنوں میں نماز نہ چھوڑنے کا عہد و پیمان کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ یعنی دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، گناہ چھوڑ دے گا، وہیں رک دے گا، جو ہو گیا ہے اس پر افسوس جتائے گا، افسوس کرے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا۔ آنے والے دنوں میں یہ ارادہ رکھے گا کہ ہم یہ گناہ اب آئندہ نہیں کریں گے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو کتنوں گناہ ہیں اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن اگر گناہ بندہ سے متعلق ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے گناہ میں، تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ 3 تو یہی کہ آدمی فوری طور پر گناہ کرنا چھوڑ دے، دوسرے کہ جو کر لیا ہے اس پر شرمندگی کا اظہار کرے، تیسرے کہ آنے والے دنوں میں نہ کرنے کا عہد و پیمان کرے، اور چوتھے کہ اگر حق لیا ہے کسی کا تو حق واپس کر دے، حق لیا ہے تو حق واپس کرے گا۔ مثال کے طور پر کہ اگر کسی نے کسی کا مال لے لیا ہے، ہڑپ لیا ہے زبردستی ناجائز طریقے سے، اب اس کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کیا ہے، تو اب یہاں آدمی کیا کرے گا؟ فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑ دے گا، یعنی ظلم و زیادتی کرتا ہے یا لینے والا کام کرتا ہے زبردستی، اس سے رک جائے گا، اور جو کر لیا ہے اسے اس پر شرمندگی کا اظہار کرے گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور تیسرے کہ آنے والے دنوں میں کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یا ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کروں گا، یا غیبت یا چغلی یا اسی طرح سے تہمت بازی، اس طرح کی چیزیں میں نہیں کروں گا، اور اگر حق لیا ہے تو حق واپس کرے گا، کسی کا مال لیا ہے تو مال واپس کرے گا، اس کا جتنا لیا ہے واپس کرے گا، اگر وہ شخص نہیں ہے تو اس کے ورثہ کو واپس کرے گا، اگر اس کے وارثین میں کوئی بھی پتہ نہیں ہے، مر گیا ہے آدمی، تو آدمی اس کے نام سے صدقہ تو خیرات کرے، ان کے لیے توبہ استغفار کرے، جو مر گیا ہے جن کا حق لیا تھا زبردستی تو واپس کرے گا وہ۔ اگر غیبت کی ہے، کسی نے کسی کے مال برائی بیان کی ہے یا کوئی غیبت کرتا ہے،
تو ظاہر سی بات ہے کہ حقوق اللہ کے علاوہ یہ جو گناہ ہے حقوق العباد والا نا، یہ بڑی خطرناک ہے. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا نا، اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا. اور اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ میری امت کے مفلس کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم ایسے مفلس وہ ہیں جن کے پاس روپیے پیسے یا دینار درہم نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ قیامت کے دن نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، فلاں نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن دنیا میں اس کا مال لیا تھا، اس نے اس کا خون کیا تھا، اس کو قتل کیا تھا، اس کے اوپر تہمت لگایا، فلا کام کیا، تو ان کی نیکیاں لے کر کے ان کو دے دی جائیں گی. اگر نیکیاں پہلے ختم ہو گئی فیصلہ ہونے سے پہلے تو ان کے سامنے والے کے گناہ لا کر کے ان کے سر پر لاد دیا جائے گا اور پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ کچھ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے بارے میں باتیں تھیں. ویسے کبیرہ گناہوں کی تعداد میں ہم جائیں گے تو بہت ہے، بس اختصار میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے کہ جس کے کرنے والے کے لیے دنیا کے اندر سزا ہو، یا سزا کا ذکر آیا ہو، یا آخرت کے اندر کہ وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں، تو وہ سب کبیرہ گناہ ہیں. ہاں، صغیرہ گناہ کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی بھی صغیرہ گناہ کو حقیر نہ سمجھنا ہے. کیونکہ ایک آدمی ہے کہ صغیرہ گناہ کرتے کرتے، یعنی صغیرہ چھوٹا گناہ کرتے کرتے آدمی اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کا سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے. اس لیے کسی بھی گناہ کو آدمی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور حقیر سمجھ کر کے اس پر ہمیشگی نہیں برتنا چاہیے، بلکہ اگر ہو جائے فوری طور پر اللہ رب العالمین سے آدمی، خاص کر کے کبیرہ گناہ ہے تو دل سے توبہ کرے گا، دل سے. صغیرہ گناہ کے لیے ہے کہ آدمی عمل کرتا ہے نا تو یا ذکر و اذکار مان لے کر لیتا ہے، اس سے بھی صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں.